بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسو ایک عورت نما مرد تھا، باریک آواز اور بغیر داڑھی کے تھا، اور اپنی ظاہری صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں پہچان سکا، سبھی اس کو عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا رہا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑ دیتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی نسو کے حمام آئی اور مساج کرانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا ایک قیمتی ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا کہ کہیں میری تلاشی لی گئی تو میرا سارا راز فاش ہو جائے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں مجھے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اے اللہ رب العزت، میں آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، بس آج میری لاج رکھ لے۔ اچانک باہر سے ایک کنیز نے آواز دی کہ نسو کو ڈھونڈنا چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں کے ساتھ باہر آیا اور شہزادی سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، مجھ سے مساج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نسو کبھی بھی حمام نہیں گیا۔ نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج کرانا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بچھڑ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آئے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد بھینس نے بچہ دیا اور نسو اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ عرصے کے بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا۔ سارا قافلہ پیاس کی شدت سے نڈال تھا۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ جانے سے پہلے تاجروں نے نسو کو بہت سارا مال دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت سے دیکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ نسو کا چرچا بادشاہ تک بھی پہنچ گیا، وہی بادشاہ جو اس شہزادی کا باپ تھا۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا بڑا اشتیاق پیدا ہوا۔ انہوں نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سے ملنے دربار تشریف لے آئے۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتا تو میں خود اس کے پاس جاؤں گا۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کے نسو کو ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نسو کو تخت پر بٹھایا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی دادستانی کر رہے تھے۔ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس کھو گئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس ہمارے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہیں امتحان کرنے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔
یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ پھر وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔